أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پاکستان اپنی پوری زندگی کے دوران عدم استحکام کا شکار رہا ہے. یہ مستحکم کبھی نہیں، اور متعدد مواقع ایسے آئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کشتی اب ڈوبی کہ اب ڈوبی. دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. متعدد مواقع ایسے. اس کے دو اسباب ہیں، ایک داخلی ہے ایک خارجی. میرے نزدیک داخلی سبب اہم تر ہے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست کے طور پر قائم ہوا تھا، کسی نسلی قومیت کی بنیاد پر، لسانی قومیت کی بنیاد پر، وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں، اسلامی قومیت کی بنیاد. ہم نے اسے یہاں مستحکم نہیں کیا، اپنی نظریاتی اساس کو پکا نہیں کیا. ظاہر بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بے لنگر کے جہاز کے مانند رہا ہے، جس کا کوئی لنگر ہی نہیں. اسٹیبلٹی کیسے ہو؟ اس لیے کہ کوئی نسلی، لسانی، جغرافیائی، وطنی عصبیت یہاں کے لوگوں کو جوڑنے والی نہیں ہے، پھاڑنے والی ہے. اس لیے کہ آپ اگر لسانی لیں گے تو وہ اردو والوں کی ایک علیحدہ قومیت بن چکی ہے. مہاجر، متحدہ مہاجر موومنٹ بھی اب وہ کہنے کو متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، لیکن حقیقت میں تو وہی ہے جو ہندوستان سے لوگ آئے تھے اردو بولنے والے. پھر بلوچ قومیت ہے، نسلی قومیت ہے. پھر پختون اب جو ہے خواہ بن گیا ہے، صوبہ بھی بدل گیا ہے اسی کے نام سے. سندھ میں سندھی نیشنلزم بہت گہرا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے کہ جو چونکہ پورے ملک کے اندر اس کی جڑیں تھیں، تو یہ مختلف مواقع پر جو ہے ملک کو جوڑے رکھنے میں، ورنہ یہ کہ 1983 میں جو MRD کی موومنٹ چلی تھی سندھ کے اندر، وہ تو تباہی ہو سکتی تھی. ذرا سی مدد انہیں بھارت کی طرف سے مل جاتی. اندرا گاندھی کا کوچ کیا سندھی نیشنلسٹ نے، اس نے انکار کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس نے 1971 میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا تھا جو بدامنی مشرقی پاکستان میں ہو گئی تھی، اس سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان میں ملک کر دیا. اس وقت پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، اللہ کا. یہ معاملات اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا. اس وقت جو ہے اس نے مدد نہیں کی. بہرحال اب بھی یہ ہے کہ نظریاتی ہماری بنیاد مستحکم نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ملک مستحکم کیسے ہو؟ ایک معاملہ خارجی ہے، یہ تو داخلی ہوا. خارجی کیا ہے؟ یہ واحد ملک ہے جسے اپنے یوم پیدائش ہی سے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی دشمنی کا سامنا. یہ پیدائش کی دشمنی ہے، ازلی دشمنی. بھارت نے پاکستان کو ایک دن کے لیے بھی ذہنت تسلیم نہیں کیا، کہ مجبوراً تسلیم کیا ہے، لیکن ذہنت تسلیم نہیں کیا.
اور دل سے تو کبھی تسلیم کر ہی نہیں سکتا ہندو، اس کے بھارت ماتا کے ٹکڑے آپ نے کرائے ہیں، اس لیے وہ تو ہندو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے امریکہ کے دامن میں پناہ لے لی۔ میری زندگی کے اہم واقعات میں سے میں نے پہلے بھی بیان کیا، میں 1953 کی بات آپ کو بتاؤں۔ 1953 میں جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھا اس وقت، آل پاکستان ناظم اعلیٰ، اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے۔ وہ جو ہنگامہ ہوا تھا اور پہلا باشندہ لگا تھا پاکستان میں، لاہور میں محدود، وہ جو قادیانیت کے خلاف تحریک اٹھی تھی، پہلی تحریک 1953 کی تھی، اور اس میں بڑا فساد ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگوں نے جانیں دی تھی۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم آئے تھے یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے، تو میں جمعیت کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے کے لیے گورنر ہاؤس سے ہمارا وہاں گیا۔ اچھا، ہمیں انہوں نے بلا لیا، لیکن سمجھا یہ ہمارے داڑیاں تھی کہ یہ کوئی عربی مدارس کے طلباء ہیں۔ تو پوچھا آپ کس مدرسے سے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم مدارس کے طالب، میں میڈیکل کالج کے طالب ہوں، یہ ڈگری کالج کے ہیں، یہ گورنمنٹ کالج کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں۔ سردار عبدالرحمن مرحوم صاحب تھے موجود، پھر انہوں نے بیچ میں ڈال کے بات کہا، یہ اصل میں مولانا مودودی کے ہم خیال طلباء کی جماعت ہے، اسلامی جماعت، واضح طور پر انہوں نے نشان دی۔ خیر اس کے بعد بات تو لمبی ہو جائے گی، میں نے ان سے اس بات کو کی جو بھی ملک کی صورتحال تھی۔ پھر میں نے کہا یہ آپ ویڈو میں جو شامل ہو رہے ہیں یہ کیا مسئلہ؟ ویڈو آپ کو خود سے یاد بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سینٹو تو بعد میں بنی ہے، نیٹو، سینٹو، سیٹو 3، پہلے ویڈو تھی، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ یہ ترکی اور پھر عراق اور پھر ایران اور پھر افغانستان اور پاکستان کو ملا کر روس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ویڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن کر کے، یہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ اپنی یاد ہے اس طرح یہ دیکھیے یہ حکومت کے معاملات ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں ذرا منہ پھٹ قسم کا آدمی ہمیشہ سے، میں نے کہا جناب آپ تو پاکستان کو ان بندھنوں میں باندھ کر چلتے بنیں گے، پاکستان سنبھالنا تو ہم نے ہے، ہمیں بتائیے۔ شرافت کی انتہا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک دن اچھا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بابا شریف کی کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 جملے کہے، اور یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نہ کہ پاکستان رہے، ایک مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد ہیں، پنڈت جی یعنی نہرو، پنڈت جی مراد ہندوستان بھارت، پنڈت جی تو نہیں چاہتے نہ کہ پاکستان رہے، اور ہم اکیلے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چھوڑا چھوڑا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو کسی کا سہارا لینا ہی ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے جب اپنے آپ کو باندھ لیا، امریکہ کی پالیسی میں اتار چڑھاؤ آئے، وہی ہمارے ہاں مدد آتے رہے، اور اب جب سے کہ امریکہ نے ٹینگیں بڑھا دی بھارت کے ساتھ، ظاہر بات ہے ہمارے لیے کوئی مقام نہیں۔ تو یہ سورہ احزاب میں الفاظ ہے، یا علی یسر لا مقام لکم، تمہارے لیے تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں۔ اب اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہے، اور سیناریو بدل گیا ہے۔ پہلے کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر پالیسی تھی، اس پہ ہم فرنٹ پہ آتے تھے، بھارت تو دور تھا، بھارت کی صنعت جو ہے وہ ان سے بھی کی نہیں۔ ہمارے جو چترال کے اوپر وہاں خان کی چھوٹی سی پٹی آتی ہے افغانستان، اس کے باوجود ہے۔ اب ہے معاملہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا، اب بھارت جو ہے وہ فرنٹ اسٹیٹ ہے، اور ہم تو مائنس ہے، نیگیٹو ہے، کہ چونکہ ہماری دوستی ہے چائنا کے ساتھ، تو ہم تو گویا کہ امریکن پالیسی کے اعتبار سے یہ اس کا ایک سائن آف ویکنس ہے کہ جو گھیراؤ مکمل ہونا چاہیے چائنا کے خلاف وہ نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان مستقل طور پر غیر مستحکم رہا، کیوں رہا؟ اول ہم نے اپنی بنیاد پختہ نہیں کی نظریاتی، اور ثانیاً یہ
کہ دشمنی ہندوستان کی ہمیں وراثت میں ملی ہے اول دن سے، یوم ولادت سے۔ ہم سے 5 گنا بڑا ملک تو پہلے ہی تھا، اب تو 10 گنا بڑا ملک ہے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کی گھڑے کی مچھلی بنا لیا اس وجہ سے۔ اب لیکن اس دوران میں وقتاً فوقتاً واقعات آتے رہے ہیں کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب پاکستان ختم ہو جائے۔ اس وقت جو ہے یہ کیفیت انتہائی شدت کو پہنچی، انتہائی شدت کو، اس پر اصل میں زور دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے لیے اتنا کریٹیکل مومنٹ آج تک کبھی نہیں آیا جتنا اس وقت آتے رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا آپ سے مد و جدل ہوتا رہا، اتنا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ آسمان ایک ہے وہ اللہ کے ساتھ آسمان، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا۔ ایک آسمان اور چھوٹا ہے زمین کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ آسمان امریکہ اور اس کے حواریین کا آسمان۔ وہاں بربادی کے مشورے ہو چکے ہیں، فیصلے طے ہو چکے ہیں، ڈسیزن لیے جا چکے۔ نمبر 2 یہ 15-20 سال سے مسلسل پیشین گوئیاں یا بدخبریاں پھیلائی جا رہی۔ پاکستان ختم ہو جائے گا، 2006 میں ختم ہو جائے گا، 2010 میں ختم ہو جائے گا، 2015 میں ختم ہو جائے گا، 2020 میں تو پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک ہو گئی۔ اور کیسی بڑی بڑی رینڈ کارپوریشن، فلاں کارپوریشن، فلاں کارپوریشن، اور امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا جو ہے جنرل وہ شائع کر رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ جو ہے بلوچستان، گریٹر بلوچستان بن جائے گا، NWFP جو ہے یہ افغانستان کا حصہ تھی، ان کے نقشے نہیں ہیں۔ وہ افغانستان کو اپنا بیس بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر، اور چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے NWFP بھی یہاں سے کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جائے، جب تاکہ اس جگہ پر ہم کنٹرول کر سکیں، اور سندھ جو ہے سندھ دیش ہو جائے گا، اور کراچی اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے یہ لیاقت پور ہو جائے گا یا جناح پور ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے در حقیقت اس وقت کی صورت حال ہے، اور اسی شدت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اب ایک ناپاک اتحاد ثلاثہ بن چکا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہودی، عیسائی اور ہندو، بھارت، یہ ہے اتحاد خلاف، اور یہ ہمارے خلاف اب بالکل ان کے نقشے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے پروگرام بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے نمبر 1، اور پھر بہانے سے یا تو اس کے ایٹمک اثاثے تباہ کر دیے جائیں یا ان کو اپنے قبضے میں لے جائیں، اور نمبر 3 پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر اسے بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دیا جائے۔ اب بھائی تم طے کر لو جو کرنا ہے، اسے 1 پیس رکھنا چاہو رکھ لو، جو شرائط پیش کرو یہ ماننے پہ مجبور ہوگا، کیا کرے گا؟ ایٹمک ڈیٹرنٹ ہم نے توڑ دیا، اب اس کے بعد ہمت نہیں ہے، تمہارے کو مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا، کب کر سکتا ہے؟ بجانے دینے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈیٹرنٹ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے، ورنہ تو اس سے پہلے 2 سال پہلے جو ہے کتنے عرصے تک آ کر فوج پڑی رہی تھی ہمارے مشرقی سرحد کے اوپر بھارت کی، تو چونکہ کہہ دیا گیا تھا جان لو یہ کہ ہم ہچکچائیں گے نہیں، ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے، ایٹم بم سے ہم ہچکچائیں گے تب کیا کریں گے وہ نہیں۔ اس حوالے سے، اور یہ اسٹیٹمنٹ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، کنڈولیزا رائس جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ، وہ دورے پر آئی تھی بھارت، پھر پاکستان سے واپس جا کے کہا تھا، یہ جملہ اس سے یاد رکھیے، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں۔ یہ ریکارڈ کی بات تھی، کوئی چندو کھانے کی اڑی ہوئی خبریں نہیں ہیں، ریکارڈ۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس وقت انتہائی ہمارے لیے خوفناک سیناریو، اب اس کو سمجھانے کے لیے میں 2 مضامین آج بیان کروں گا، تمہیدی پس منظر بیان کرنے کے لیے۔ پس منظر کیا ہے؟ پہلا پس منظر نوٹ کیجیے، وہ ان 2 آیتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ مائدہ۔
بظاہر ان دونوں آیتوں میں بڑا گہرا تضاد ہے، سخت تضاد ہے۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے چند سال پہلے جب میں نے حل کیا تھا تو بھارت کے بعض جو ہے دینی جرائد میں بڑی تحسین کی گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، آج تک یہ کسی کے سامنے نہیں آیا، تو ہماری یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا کہ تضاد ہے۔ دیکھیے ایک آیت ہے، آیت نمبر 52، اے اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا پھر انہی میں سے شمار ہوگا ہمارے نزدیک۔ عیسائیوں کو دوست بناؤ گے تو پھر عیسائی ہوا ہمارے نزدیک، یہودیوں کو بناؤ گے تو پھر یہودی ہو جائے، سخت طریقہ ہے، سخت طریقہ۔ اور پھر فرمایا گیا ذرا غلط نظیر فی قلوبہم مرض، اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، مرض کا لفظ قرآن مجید میں نفاق کو لیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مرض یسارعون فیہم، وہ انہی یہودیوں اور نصارہ کے اندر ہی گھس گئے، انہی میں گھس گئے، انہی میں گھس گئے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے کیا ہیں ہمیں اندیشہ ہے کوئی بڑی آفت نہ آ جائے، اس آفت سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ دوستی بنا کر ایگزیکٹلی وہ بات جو 9/11 کے بعد کہی تھی پرویز مشرف نے کہ کھلا دیکھیے جو ہے بلینک چیک دے دیا تھا، ہمارے تمام وسائل آپ کے ڈسپوزل پر، ہمارے سارے ایئرپورٹ، سارے لاجسٹکس، یہ وہ جو چاہیں، ہماری انٹیلیجنس، ایوری، اور اس کے بعد اسے یہی تو کہا کرنا چاہیے تو بڑا اندیشہ ہے، ورنہ جو ہمیں یہ پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، کہہ بھی دیا گیا، ہم تم اسٹون یہی کریے جائیں، جان لو یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا ہمارا ساتھ دو ورنہ ہمارے دشمن ہو گئے، تو تیار ہو۔ اور ہماری بے غیرتی، بے حیثیتی، اللہ پر تو ایمان تھا ہی نہیں، اللہ کی مدد سے امید کیسے ہوتی؟ یہ بھی وہی بالکل وہی بات ہے، اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو برباد ہو جائے گا۔ بہرحال اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب دوسری آیت، یہ آیت نمبر 82 ہے، یہاں ایک عجیب کنٹراسٹ آ رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں تو شدید ترین ہے دو گروہ، یہودی اور مشرک، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم پاؤ گے اہل ایمان سے محبت میں قریب ترین نصارہ کو۔ تضاد آ گیا کہ نہیں؟ وہاں تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں سے کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، دوست مت بناؤ، یہاں تفریق کر دی۔ عیسائی مسلمانوں کے دوست ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی یہاں سے مٹا تو نہیں سکتا اس کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، قریب ترین مودت، محبت، دوستی کے اعتبار سے پاؤ گے ان کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ ان میں بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے راہب ہیں، درویش لوگ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تکبر نہیں ہے۔ یہ تضاد ہے جس کو میں نے حل کیا کس اعتبار سے؟ ایک کیفیت تھی نزول قرآن کے وقت، وہ ہے آیت نمبر 80، اس وقت یہود و نصارہ کی دشمنی تھی، شدید ترین دشمنی، اور یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، عیسائی نہیں تھے۔ اب میں 6-7 واقعات نوٹ کر کے لایا، ان کو آپ سنیے۔ عیسائی راہب تھا جس نے حضور کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہے آخری زمانے، اور کیا کہا تھا ابو طالب سے، اس کو بچا کے رکھتا، اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھتا۔
کتنا بڑا عالم تھا بحیرہ راہب. پھر نمبر 2، مکے والوں کے ظلم و ستم سے پناہ کے لیے مسلمان گئے نجاشی کے دربار. عیسائی تھا، اس نے پناہ دی. حالانکہ عمرو بن العاص جو بعد میں صحابی بھی ہیں، بعد میں ایمان لائے، اس وقت وہ مشرکین مکہ کی طرف سے وفد لے کر گیا تھا سردار کی حیثیت سے، کیونکہ نجاشی سے اس کی ذاتی دوستی تھی. تو ابو جہل نے کہا جاؤ عمر تم جاؤ، تم جا کے لے کے آؤ جو ہمارے بگوڑے چلے گئے وہاں پر اور ان کو پناہ مل گئی ہے، واپس لے کر آؤ. یہ گیا، وہاں اس نے انتہائی کوشش کی کہ نجاشی کی مذہبی اصلیت کو بھڑکائے. دیکھو یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، دیکھو یہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے. نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر طیار کے رضی اللہ تعالیٰ تم کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ فرمایا وہی جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، قرآن کی آیات ہے، آپ کہیں تو پڑھ کے سنا دوں. سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے، عیسیٰ اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھا. مسلمانوں تم رہو امن سے یہاں جب تک چاہو. اور یہ اصل میں جو انگریزی میں ہے پکچر، اس میں پھر اس کے الفاظ بھی آئے ہیں، ناٹ فار اے ماؤنٹین آف گولڈ. اب اس سے کہا میں سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ. یہ کون تھا؟ عیسائی. پھر آپ کو معلوم ہے جب جنگ ہوئی ہے ایرانیوں کی اور عیسائیوں کی یا رومیوں کی، اور رومیوں کی شکست ہو گئی، غلبت الروم فی ادنی الارض، تو مسلمانوں کو رنج ہوا، صدمہ ہوا، اور مشرکین مکہ نے بغلے میں جائے کہ دیکھو آتش پرست جو ہے مشرک وہ جیت گئے، اے مسلمان تم جن کے نام لیتے ہو عیسیٰ عیسیٰ، وہ اس کے لوگ ہار گئے. یہ قرآن میں ہے کہ یہ تو حدیث کی بات نہیں. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. تو مسلمانوں کو دلجوئی کے لیے فرمایا گیا کہ چند ہی سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس دن اہل ایمان کو بھی بہت بڑی مسرت حاصل ہوگی. اس پر حضرت ابوبکر نے کسی مشرک سردار کے ساتھ شرط لگا دی 100 روپے، ایک سال کے اندر اندر پاسا پلٹ جائے گا. اردو دکھا نہیں ابوبکر تم نے غلطی کی. یہ بضع سنین جو ہے یہ 9 سال تک اس کا اطلاق ہوگا، 10 سے کم پر بھی اطلاق ہوگا. لہٰذا تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو اور اس میعاد کو بڑھا دو. وہی ہوا. ٹھیک 9 سال بعد رومیوں کو فتح ہوئی. ہرقل نے آ کر پیچھے سے پچھواڑے سے آ کے حملہ کیا ہے، بحر کیسپیئن کے اوپر سے اتر کر، اور جو ہے جو طاق کو تاراج کیا ہے، بڑی شکست ہوئی ہے ایران کو. اور اسی دن بدر میں فتح ہے قاتل مسلمانوں. یوم یفرح المؤمنون، پوری جو پیشین گوئی تھی ایک حرف صحیح تھا. یہ میں نے آپ کے سامنے تیسری بات رکھی. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا 70، حضور سے کئی دن مخاطبہ مکالمہ ہوتا رہا. آخر میں حضور نے کہا اچھا مباہلہ کر لو، رات بھاگ گئے. اور میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں. واپسی کے سفر میں کہیں یہ 2 بھائی تھے جو بڑے ہو گیا سخت تھے. تو چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے یہ جو بھی اونٹ ہوگا اسے کو ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا کہ سلام آج ستیہ ناش ہو جائے اس دور والے کا. بڑے بھائی نے کہا دور والا تم نے کس کو کہا؟ تو محمد کو چلا مت ہرگز مت کرو، وہ نبی ہے اللہ کا. نبی ہے تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں اس کو؟ پھر واپس بھی جا رہے. میرا دیکھو ہمیں رومی شہنشاہیت نے ہمیں بڑی مراعات کے رکھی ہے. ہم اگر رومی کے لیے عیسائیت چھوڑ دیں گے تو ہماری مراعات ختم ہو جائے. وہ بیڑی جو ہے مفادات کی پڑی رہ گئی، ورنہ پہچان لیا تھا.
پھر جب حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے ہیں تو آپ کو معلوم ہرقل نے اکرام کیا حضور کے سفیر کا، نامہ بر کا، اور ثابت ہوتا ہے یہ تفصیل کی میں جا نہیں سکتا، پورا تفصیل سورہ بخاری شریف میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں واقع ہے، بہت اہم واقعہ کہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ مشرک تھے، وہ گئے ہوئے تھے وہاں تجارت سے، انہوں نے پوچھا کوئی ہے یہاں پہ کوئی عرب کا قافلہ ہے؟ وہ کہا آیا ہوا ہے، عرب کے لوگوں کو بلا، ابو سفیان اور کچھ لوگ گئے، اس نے وہاں پوچھا محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سوالات ہوئے جوابات دیے، اس سے بات کھل رہی تھی، وہ تو نبی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ چاہا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن میں نے سوچا میرے ساتھ جو دوسرے ہیں مکے کے لوگ یہ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ان کے ہاں بھی اخلاقی اخلاق تھی، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہرقل اصل میں چاہتا یہ تھا کہ جیسے 300 برس قبل پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی تھی، قسطنطین کانسٹنٹائن یہ اس کا وقت کا امپرر تھا، 300 عیسوی اس میں وہ عیسائی ہوا اور پوری مملکت عیسائی ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب بھی میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت ہو جائے مسلمان، تاکہ میری بادشاہت برقرار رہے۔ وہ جب عیسائی ہوا تو چونکہ پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو اس کی بادشاہت انٹیکٹ، ورنہ تو فساد ہو جاتا، وہی چاہتا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور جو اس کے رشتہ دار حضرت تھے، الفاظ یہ آتے ہیں کہ ان کا غصہ جو ہے، ان کے سانس تیز ہو گئے، ان کے جو نسلیں پھول گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رہ گئے۔ وہ بادشاہت کی جو ہے بیڑیاں پاؤں میں پڑی رہ گئی، ورنہ وہ تو ایمان لے آتے۔ مقوقس سے مصر عیسائی تھا، اس نے حضور کے ناموں پر کا احترام کیا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت کی۔ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت کی، انہیں کی بھیجی ہوئی تھی، دو بہت عمدہ گھوڑے بھیجے۔ سب سے آگے آخری بات کر رہا ہوں، اس کی سین کا جو نقصہ ہے علماء، حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب حملہ ہوا ہے یروشلم پر، مسلمانوں نے حملہ کیا تو فصیلیں بہت اونچی تھی، شہر جو تھا سیلف سفیشینٹ تھا، اندر بہت کچھ ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، رسد کا سامان، پانی بھی موجود تھا اندر، تو بہت لمبا ہو گیا جب وہ حادثہ مسلمان فتح نہیں کر پائے۔ عیسائیوں نے خود آ کر کہا ہے فصیل کے اوپر، مسلمانوں تم یہاں پر 1000 سال بھی پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں ایک درویش بادشاہ کی نشانیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں شہر فتح ہو رہا ہے، تم میں تو ہمیں وہ درویش بادشاہ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کافی عرصہ ہو گیا تھا انہیں آئے ہوئے شام کے علاقے میں، تو خربوزے کے دو کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، انہوں نے اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے، تو وہ درویشی کے ذریعے اس کو وہاں پہ سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ۔ فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ درویش بادشاہ عمر ہے جو مدینے میں بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں سے ریکویسٹ کی، حضرت عمر نے سفر کیا ایک اونٹ پر اور ایک ملازم کے ساتھ، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ۔ ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھتے تھے ان کے مسافر آگے چلتا تھا پیدل، وہ ہاتھ پکڑ کر دوسری منزل میں حضرت عمر چلتے تھے اور مسافر اوپر بیٹھتا تھا وہ ملازم، اور آخری منزل میں حضرت عمر کی باری تھی، وہ چلنے کی اور باری تھی بیٹھنے کی، غلام کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا خدا کے لیے آپ حضور مجھے نہ اوپر بٹھائیں، آپ جائیں گے وہاں لوگ آ کر دیکھیں گے وہ میرا کیا حشر کریں گے کہ میں اوپر براجمان ہوں اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ پیدل چلے آ رہے ہیں۔ نہیں حضرت عمر اب دوڑو نہیں، باری تمہاری ہے، حساب کسی کا لحاظ نہیں کرتا، حساب کتاب کی بات نہیں، باری تمہاری ہے، بیٹھو۔ پھر حضرت عمر جا کر کھڑے ہوئے ہیں فصیل سامنے، اوپر سے انہوں نے اپنی کتابوں میں سے دیکھ کے ٹیلی کیا ہے، ہاں یہ دروازہ کھول دیا بغیر جنگ کے۔ یہ یہ ان کی علماء تھا۔ اب میں نے بات کہاں شروع کی تھی، بچپن میں حضور کو پہچان لیا ایک راہب، اور حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہو گیا بغیر پورے کے ان کے قسیس کی وجہ سے، اسی لیے لفظ جو آیا ہے ذالک بان فیہم قسیسین ورہبانا،
بحیرہ راہب نے پہچانا حضور کو بچپن میں، اور ان کے علماء نے پہچانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ اس وقت کا معاملہ کیا ہے۔ عیسائیت جو ہے اس کی کوئی دشمنی اسلام کے ساتھ کوئی واقعہ سامنے آتا تھا۔ اس کے برعکس معاملہ یہودیوں کا تھا، بدترین دشمن۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالْمُشْرِكِينَ، مکے کے مشرکین اور مشرکین عرب بدترین دشمن اور یہود بدترین دشمن۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا، اور یہودیوں کے عیسائی میں دشمنی تھی۔ چنانچہ نمبر 1 پر نوٹ کیجیے، جو آیت ہم نے ابھی جو عیسائی اور یہودیوں کی، یہودی تو دشمن ہے اور عیسائی مسلمان کے دوست ہیں، سورہ بقرہ میں ہے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، جڑ نہیں، بے بنیاد ہے یہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں، بائبل۔ تورات کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور اس حد تک ان میں دشمنی تھی کہ ہیکل سلیمانی کا بھی یہ اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ عیسائی اس کے شرقی حصے کو قبلہ بناتے تھے اور یہودی مغربی حصے، کیونکہ حضرت مریم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مذکور فی الکتاب مریم اذا انتبذت من دونہم مکان شرقی، یہ الفاظ آئے شرقی مقام کی طرف، اس سے مسجد کی طرف۔ اور سورہ بقرہ میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اے نبی، نہ یہ یہودی ایک دوسرے کے اہل کتاب ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ قبلہ تو ایک ہی تھا، اس میں بھی تقسیم کی شرقی اور غربی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے تقریباً 25-30 برس پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ نجران میں کچھ لوگ عیسائی ہو گئے۔ یمن کا بادشاہ ذو نواس یہودی تھا اس وقت، اس نے ہزاروں کو زندہ کروایا۔ یہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ بروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے مومن کون تھے؟ عیسائی۔ حضرت عیسیٰ کا دور رسالت تھا نا حضور کی بعثت تک۔ ان عیسائی ہزاروں کو نجران میں خالیاں بڑی بڑی کھود کر آگ جلا کر زندہ جلایا یہودی۔ اس وقت کی دشمنی یہ تھی، ان کے درمیان دوستی کوئی تھی۔ ہاں، یہ جو آیت ہے 51 نمبر سورہ مائدہ، یہ ہے بعد کے حالات اور آج کے حالات کا نقشہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ انقلاب کیسے ہوا کہ اس وقت تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب یہ دوستی نہیں، دوستی سے آگے بڑھ گیا معاملہ۔ یہودیوں کے اعلی کار بن چکے ہیں عیسائی۔ بہت ایک لمبی داستان ہے، اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس میں نے تفصیل بیان کی کس طریقے سے ہسپانیہ میں یہودیوں کو عروج ہوا، پہلے مسلمانوں کی وجہ سے کیوں ہوا۔ تاریخ ابن زیاد کو راستے بتانے والے یہودی تھے، کیونکہ بڑی شدید پرسیکیوشن ہوتی تھی، عیسائی مارتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، اور بڑی زبردست عیسائی حکومت تھی اس میں ہسپانیہ۔ اب دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اب مسلمان آئے، عیسائیوں پر چڑھائی کر کے یہودیوں نے انہیں راستے دکھائے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کے موسم بن گئے۔ جو اقتدار میں حاصل ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے، بین گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا۔ ڈائسپورا 70 میں شروع ہو گیا تھا، جب کہ ٹائٹس نے جب فتح کیا ہے اور جو بغاوت ہوئی تھی یہودیوں کی طرف سے اسے فروغ کیا ہے 70 AD 70 عیسوی۔
آج سے کتنا ہو گیا، 1938 برس کتنے ایسے ہو گئے تقریباً۔ تو اس وقت کے بعد سے ہمیں اگر کہیں دنیا میں جڑ پکڑنے کا موقع ملا، گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا واز مسلم اسپین۔ اور ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اسپین میں وزیر اعظم یہودی تھا۔ یہ حال ہی میں کتاب چھپی تھی، دی 13th ٹرائب، یہودیوں کا 13واں قبیلہ۔ ایک تو 12 قبیلے تھے، وہ تو حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے، نسل سے 13واں قبیلہ۔ یہ خاضر ایک حکومت ہوتی تھی، یہ ایک طرح سے یہ بھی یوں سمجھیے یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر دباؤ پڑ رہا تھا عیسائیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ عیسائی کہتے عیسائی ہو جاؤ، مسلمان کہتے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر کیا کیا، بادشاہ اس کا بات چالاک تھا، اس نے یہودی عیسائی اور مسلمانوں کو علماء کو بلا دیا آپ نے، کرو مناظرہ آپس میں تاکہ ہم سمجھیں کہ کس کا دین سب سے اچھا۔ وہ مناظرے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب اس نے ایک اور چال چلی، عیسائیوں کو بلایا علیحدگی میں، تمہارے نزدیک مسلمان بہتر ہیں یا یہودی؟ یہودی ظاہر بات ہے، تورات کے اندر وہ مشترک ہے، سب کے ماننے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یہودی؟ یہودی کیوں؟ یہودی تو صاحب شریعت ہے، عیسائی شریعت ختم کر چکے، عیسائی بدترین شرک کے اندر مبتلا ہو چکے، خدا کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ۔ یہودی اس طرح کے شرک میں بہت عارضی تھا، وقت ان کی تاریخ میں آیا ہے، جبکہ حضرت عزیر کو کچھ لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ عام طور پر وہ موحد ہیں، آخر موحد ہیں، ان کی توحید کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی کوئی بت فروشی، بت پرستی، کبھی کوئی تصویر پرستی، کبھی سینیگاگس کے اندر کوئی امیجز، کوئی آئیڈل، کوئی بت، کبھی ہو جائے گا بچی ہے، چلو جو ہے یہودی ہو جاتا ہے، یہودی ہو گئے۔ یہ خط جو ہے لکھا تھا اس وزیر اعظم نے کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ لوگ یہودی ہیں، یا آپ کون سے یہودی ہیں؟ ہمارے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے تو کوئی اس علاقے کی طرف نہیں آباد ہوا، ہماری تاریخ میں تو نہیں ہے۔ تو اس نے جواب کے اندر تفصیل لکھی تھی یہ پوری، وہ کتاب میں دی 13th ٹرائب، یہ 13واں قبیلہ ہے۔ اور یہ جان لیجیے یہودیوں کی 2 قسمیں تو دنیا میں، اشکنزیم اینڈ سفردیم، یہ 2 شمار ہوتے ہیں۔ اشکنزیم وہ ہیں کہ جو سرخ رنگت کے، سرخ و سفید یورپین، اور جو سفردیم ہیں وہ ذرا ایسے جیسے ہمارے ہاں گورا آدمی ہوتا ہے، رنگ گورا ہے لیکن وہ سرخی تو نہیں ہوتی نا، پیل ٹائپ، گورے لیکن پیلاہٹ سے۔ یہ ہے یہودی صحیح، سفردیم جو ہے یہ یہودی ہے، اس لیے یہ ایشین ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے نا، حضرت موسیٰ اور یہ سب کے سب حضرت یعقوب کہاں کے تھے، دے آر ایشینز۔ اور یہ ہے یورپین، یہ ہے خاضر جو ہے وہ علاقہ وہ ہے، اس لیے یہ ہے سرخ و سفید قسم کے۔ جو بھی یہودی آپ کو نظر آئے سرخ و سفید رنگت کا، وہ در حقیقت اشکنزیم میں سے ہے، وہ اصل یہودی نہیں ہے، بنے ہوئے یہودی، کنورٹڈ یہودی۔ بہرحال انہوں نے جو اقتدار جو حاصل ہوا یورپ کے اندر ہسپانیہ میں، اس کو انہوں نے ذریعہ بنایا۔ ہسپانیہ کی یونیورسٹی سے آ رہے تھے نوجوان عیسائی، وہ آتے تھے، آپ کو معلوم ہے بالکل ہسپانیہ سے جڑا ہوا ہے فرانس سے جڑا ہوا جرمنی، اور نیچے ٹانگ سی نکل جاتی ہے اٹلی کی۔ ان 3 ملکوں سے یہ نوجوان آ کر، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور پڑھنے کے لیے وہ آتے تھے، لیکن وہ یہاں سیٹل نہیں ہوتے تھے، واپس جاتے تھے۔ ہمارے نوجوان جا کے وہاں سیٹل ہو گئے، اچھی زندگی وہاں انہیں ملی ہے، بہتر جو زندگی ہے معاشی اعتبار سے۔ انہوں نے آ کر یہاں پر، اور یہودی جو وہاں تھے وہ ان کے ذہنوں کے اندر انہوں نے جراثیم ڈالے ہیں پوپ کے خلاف، ان کے زیر اثر آ کر پھر یہ تحریک پروٹسٹنٹزم پیدا ہوئی ہے۔ مارٹن لوتھر، پہلی بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف انگلستان کے اندر، پہلا چرچ انڈیپینڈنٹ آف پوپ وہ چرچ آف انگلینڈ تھا جو یہودیوں کے زیر اثر ہوئی۔ پھر انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوائی، اور یورپ کے اندر سود کی اجازت دی گئی پہلی مرتبہ۔ جب تک پوپ کا اقتدار تھا، سود کی دونوں شکلیں جنہیں آپ یوزری یا کمرشل انٹرسٹ دونوں حرام تھے، جب تک پوپ کا اقتدار تھا۔
جو پوپ کی طرف سے آزاد ہو گیا انہوں نے بینکنگ شروع کروا دی اور یہودیوں نے بینکنگ کا نظام بنایا. فرسٹ ایور بینک ان دی ورلڈ واز اسٹیبلشڈ ان انگلینڈ، بینک آف انگلینڈ، چرچ آف انگلینڈ، بینک آف انگلینڈ. یہ دونوں یہودیوں کی طرف. اس لیے یہودیوں نے کہا تھا انگلستان کو دس از ماڈرن اسرائیل، یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے جو قائم ہو گیا. اور پھر پورے یورپ کو انہوں نے شکنجے میں کس لیا، جس پر علامہ اقبال 20ویں صدی میں دیکھ آئے تھے. 1905 سے 1908 تک رہے تھے یورپ کے اندر اور وہاں مشاہدہ کر لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود. بہرحال اس حوالے سے یہ عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ یہود کے اعلی کار بنے، رومن کیتھولک ان کے اعلی کار نہیں، بلکہ ان کے اندر عیسائی یہودیوں کی دشمنی تھی. جرمن قوم جو ہے رومن کیتھولک ہے، فرانس رومن کیتھولک. جرمنوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے 20ویں صدی میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی 8 لاکھ کے ہیں یہودی انہوں نے قتل کیے، اس لیے کہ وہ نہیں. لیکن اب ہوتے ہوتے ان کا جو اقتدار بڑھا ہے یہودیوں کا، اب پورا رومن کیتھولسزم جو ہے وہ بھی یہودیوں کے تابع ہو گیا ہے. چنانچہ پچھلا جو پوپ تھا جو ابھی حال ہی میں مرا ہے پوپ پال، جب اسحاق ربین آیا تھا جو معاہدہ کر کے آیا تھا یاسر عرفات کے ساتھ، امن کا معاہدہ کر کے آیا تھا، واپسی پر روم میں ٹھہرا اور پوپ سے اس نے آڈینس حاصل کی، اس سے ملاقات کی. حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک مرتبان پیش کیا تحفے کے طور پر اور کہا کہ اب تک تو ہم نے اس کی 3000 برس سے تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، یہ سلیمان کا جار ہے مرتبان. اب میں یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب یہ آپ کے ذمہ میں حفاظت کرنا. تو پوپ نے پھر آپ کو معلوم ہے ایک عجیب جو ہے ہسٹوریکل ڈیسیجن، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کہ پوپ نے یہ ڈکری یہ اعلان کیا کہ مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر نہیں ہے. جھوٹ، بکواس. حالانکہ جو رومن گورنر تھا اس وقت جب کہ حضرت مسیح کو ان کے خیال کے مطابق سولی دی گئی، ہمارے خیال میں تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا، لیکن جو بھی ان کا خیال ہے، تو جو گورنر تھا پائلٹ پونٹیس، اس نے کہا تھا کہ ہمارے خیال میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے. ہیڈرن جو ان کا جو سب سے بڑا یہ سمجھیے کہ دارالقضاء تھا یہودیوں کا، یروشلم میں ہیکل سلیمانی میں ان کا دفتر تھا، تو ٹاپ کے 10 ربائی ان کے ہوتے تھے یہودیوں کے، وہاں بیٹھتے تھے. ان کا فیصلہ تھا نہیں یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، ولد الزنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نہ بات ہے. جادوگر ہے، جادو کفر ہے، لہذا کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل. یہ فیصلہ تھا ان کا. اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تو اس نے منگایا تسلا گورنر نے، اس کے ہاتھ دھوئے. اپنی بائبل میں موجود ہے، بائبل کی بات کر رہا ہوں. آئی واش مائی ہینڈ آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے ہاتھوں پر جیسس کے خون کا کوئی دبا نہیں ہوگا. تم کہتے تو ٹھیک ہے. بہرحال رومن کیتھولسزم جو ہے اب اس کے اندر آخری بات کیا ہوئی کہ پوپ نے گویا کہ بری قرار دے دیا یہودیوں کو کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مسیح کی سولی دینے کے ذمہ دار ہیں. اب وہ پورا عالم عیسائیت جو ہے وہ یہودیوں پہ تنظیم. یہ ویسٹ خاص طور پر نمبر 1 ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس انگلینڈ اور امریکہ کو بھی نیو انگلینڈ کہتے تھے وہ لوگ. یہ جو امریکہ کے ریاست نیو یارک وغیرہ اور یہ کنیکٹیکٹ وغیرہ جو ہے یہ نیو انگلینڈ کہلاتا ہے. نارتھ ایسٹرن جو علاقہ ہے انتہائی جو آباد ہے، انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی سرسبز و شاداب ہے، وہ نیو انگلینڈ کہلاتا ہے. انگریزوں نے کیا کر بسایا تھا، جس کو پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا یہ بھی ماڈرن اسرائیل ہے. اور نیو یارک کو کہا جاتا ہے نیو یارک. نیو یارک نیو یارک کے اوپر تو قبضہ نہیں تھی اس کا. بہرحال یہ جو طبقات تھے پروٹیسٹنٹس، ان میں پھر بیپٹزم ایک شاخ ان کی نکلی ہے. اس میں ایونجلسٹ جنہوں نے انجیل کے پرچار کو، یہ کوئی 100-200-150 سال پرانی بات ہے، انجیل کا پرچار، انجیل کے بڑے بڑے وائس پیدا ہوئے. بلی گراہم بہت بڑا وائس تھا، جو اس بش کا باپ جو ہے بش سینئر، وہ اس کا پیر تھا ایک طرح سے. یہی وجہ ہے
کہ اس بش سینئر نے کہا تھا فرسٹ گلف وار کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے، پہلی مرتبہ اس کی زبان سے، جیسے بیٹے نے کہا کروسیڈ شروع ہو گیا ہے، اور بعد میں کہا نہیں تو میں غلطی سے میری زبان سے نکل گئی تھی، بیٹے نے کہا کروسیڈ ہیز اسٹارٹڈ، اور باپ نے کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز جو ہو گیا۔ کہ یہ ہے در حقیقت یہودیوں کا اور عیسائیوں کا گٹجوڑ، جس میں پوری عالم عیسائیت بالعموم، ان میں سے پروٹسٹنٹ خاص طور پر، ان میں سے بیپٹسٹ اخصوص خواص، ان میں سے ایونجلسٹ جو ہے سب سے زیادہ، یہ ان کو کہتے ہیں، اسی لیے آج کل ان کا نام ہے کرسچن زائونسٹ، یہ جیوش زائونسٹ، کرسچن زائونسٹ۔ اب اس اتحاد کے اندر تیسرا حصہ شامل ہو گیا ہے بھارت کا، نیا ایلیمنٹ بھی شامل ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پس منظر بیان کر دیا۔ اب وہاں پر پالیسی کیا ہے؟ کنٹینمنٹ آف چائنا کی ہے، چائنا کے مقابلے میں سرحد جو ہے کتنی لمبی چائنا کی جو ہے بھارت کے ساتھ ہے، لہٰذا بھارت کو واپس کرنا ہے۔ ایٹمک معاہدہ ہو گیا، موسٹ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے بھارت میں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت جس کا کہ ہمیں اب سامنا ہے۔ ایک طرف جیوڈو کرسچن اور اس میں مذہبی معاملات کا جو دخل ہے اس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا آپ سے، وہ انشاءاللہ بات کروں، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آج صرف توحیدی بات ہو سکے گی اس موضوع کی۔ اور دوسری طرف آ گیا ہے وہی، اب دیکھیے وہ اس آیت کا ظہور ہو گیا۔ یہود اور مشرکین بدترین دشمن تھے، وہ تو پہلے سے تھے، اور آج ان مشرکین کی اگر کوئی قوم موجود ہے اس طرح کی دنیا میں تو صرف بھارت میں۔ بت پرستی اب کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ بدھ مت کے ہاں اس طرح سے بت پرستی نہیں ہے، وہ بت کو پوجتے نہیں ہیں، وہ ایسے ایک سمبل ہے۔ بت پرستی جو عرب میں تھی وہ مگر دنیا میں کہیں تو بھارت میں ہے۔ تو اب وہ جو کہا تھا کہ بدترین دشمن دیکھو گے تم، جو یہودی اور وہ لوگ جو مشرک، اب اضافہ کیا ہو گیا؟ جو اس وقت ہمارے دوست تھے اب وہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ اس وقت نہیں تھا، اب ہے۔ یہ گویا کہ ایک پروفیسی تھی، یہ پیشن گوئی تھی، جیسا کہ میں نے پیشن گوئی آپ کو بتائی، الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، پروفیسی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس طریقے سے الفاظ پروفیسی کے نہیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں مطابقت پیدا کی جائے گی۔ تو آیت نمبر 82 میں نقشہ ہے اس وقت کا، آیت نمبر 51 میں نقشہ ہے اس وقت کا۔ اس وقت کی صورت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم، اب یہ بڑا سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے شمار ہوگا۔ آج پورا عالم اسلام اس فتوے کے تحت ہے، سب امریکہ اس کے حواریین کی جیب میں، سارے ہمارے بادشاہ، سارے ڈکٹیٹر، ہمارا ڈکٹیٹر ابھی گیا ہے تو جو جمہوریت آئی ہے وہ بھی پوری طرح اس کی جیب میں ہے، پوری طرح جیب میں۔ اسی نے تو راستہ دیا ہے، اسی نے تو پرویز کو ہٹایا مشرف کو، چھوڑ کو دے اسی نے تو این آر او میں جو ہے وہ لانڈرنگ کر کے، جیسے ڈالر لانڈرنگ کیے جاتے منی، ایسے انہیں نہلا دھلا کے این آر او کے ذریعے سے تو پاک اور صاف کر کے یہاں پر لا کر حکومت دلائی۔ کس نے دلائی؟ جب کہتا ہے زرداری ہمارے دوستوں کا بھی معاملہ ہے، بھائی ہمارے دوستوں کی کمٹمنٹ سے وہ کون دوست ہے؟ کس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ کس کا دباؤ ہے کہ افتخار چودھری کو کسی صورت میں بھی جو ہے آپ بحال نہیں کریں؟ کس کا دباؤ ہے؟ یہ صورت حال ہے اس وقت۔ انہوں نے صرف یہ کیا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ختم کر کے بین ہی اس سے بھی زیادہ سیکولر اور اس سے بھی زیادہ پرو امریکن جو ہے وہ انہوں نے حکومت کا اسٹارٹ کر۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و